السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شر سے بچائے، وسوسے سے بچائے. اللہ پاک ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ایمان پر زندگی بھی رکھے. اور درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک دنیا و آخرت اپنی رحمت کا سایہ میرے ساتھ رکھے. اور کل کا پروگرام ایک سنا تھا کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کی فون پر، بس ایک دو سوال اور ان کے جوابات سننے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ بے یار و مددگار ہیں. وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے. جو بھی سوال کیا گیا یا جو بھی ان کو پرابلم بتائی گئی، انہوں نے اس کے جواب میں یہی کہا ہے کہ جی ہر چیز مافیا بھی مجھ سے بے لگام ہے اور وہ میں اسے بھی نکیل نہیں ڈال سکتا. میں مافیا بھی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. میں مہنگائی کو کنٹرول میں مطلب ایک عجیب سی سچویشن تھی. سوال ادھر کا ہو گیا تو وہ پچھلی اگلی ہسٹری شروع کر دی. جناب وزیر اعظم صاحب، اللہ اکبر کیا کہوں. ایک ملک جو آئی ایم ایف کے قرضوں پر چل رہا ہے، ایک ملک جو اپنی بقا کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ آئیں اور اس ملک کی ساکھ کو بحال کریں. ایک ملک جس میں ایک کسان بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی جی ڈی پی جو ہے وہ بڑی اچھی جا رہی ہے. خدا کرے آپ کی زبان مبارک ہو، لیکن لگ نہیں رہا. محسوس نہیں ہو رہا. عوام اور بالخصوص مزدور طبقہ، غریب طبقہ، نادار طبقہ، محنت کش کسان وہ بلک رہے ہیں. ان کو جو مشکلات درپیش ہیں شاید کسی اور کو ہوں گی. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عام صارف جب کوئی چیز لیتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے. گھی استعمال کے لیے لیتا ہے تو اس پر بھی ٹیکس ہے، جسے آپ سیلز ٹیکس کا نام دیتے ہیں، جنرل سیل ٹیکس. تو سیلز کا مطلب ہوتا ہے، سیل کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، شاید آپ سب جانتے ہیں. اور جو بیچنے پر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ خریدنے والا دے رہا ہے. گاڑیوں پر ٹیکس، یوریا پر ٹیکس، زرعی بیجوں پر ٹیکس، کھادوں پر ٹیکس، ٹول ٹیکس. مطلب کوئی کوئی ذی شعور اس گورنمنٹ میں ہے وہ کوئی نہیں ہے جو ٹیکس ادا نہیں کر رہا. اور گیس کے بل ہوں ان پر ٹیکس، بجلی کے بل ہوں گھر کے صارفین کے ان پر ٹیکس، ان پر فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ. بل تو 7,000 ہوتا ہے، اس پہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ 27,000 روپیہ ہوتی. کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پھر بھی ملک جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے سارے چل رہا ہے. میں آپ بات کر رہے تھے کہ صدارتی نظام آنا چاہیے یا پارلیمانی نظام آنا چاہیے.
میں تو کہتا ہوں کہ یہ ملک جس دائرے پر چل رہا ہے، یہ دو نظاموں کا مکمل ہے ہی نہیں۔ اس میں دیکھیں، امریکہ سپر پاور ہے، سپر پاور ہوتے ہوئے بھی انہوں نے صدارتی نظام کو اپنایا ہوا ہے، اور وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کرتا ہے جو بھی صدر منتخب ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ڈرامہ نہیں ہوتا کہ ہر حلقے سے ایک ایم پی کو، ایک ایم این اے کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے، الیکشن کو جیتنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ کروڑوں اربوں روپیہ پھر وہ انہوں نے واپس لینا بھی ہوتا ہے، بھلے وہ جیسے بھی لے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے صدارتی نظام آئے، پارلیمانی نظام کو ختم کر دیں، آپ ایک نظام رکھیں، ملک بھی چلے گا صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی ڈیولپمنٹ ہے وہ بلدیاتی اور ضلعی جو نظام ہے اس کے سپرد کریں، اور اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ اگر بے چارگی کا، لاچارگی کا اظہار ہی کرنا ہے کہ میرے سے وہ مافیا بھی میرے سے زیادہ ہو گیا، میرے سے وہ مافیا بھی زیادہ ہو گیا، تو ایسے کرنے سے ملک نہیں چلے گا۔ خدارہ ہر ادارے پر، اداروں کی خود مختاری اپنی جگہ صحیح ہونی چاہیے، لیکن ہر ادارے پر چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کریں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ اور جو باقی کا ایک سال ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ کرے وہ بہتر گزرے، پاکستان کے لیے خوشخبریوں کے لیے کا سال ہو، پاکستان کی ترقی کا سال ہو، پاکستان کی عوام کی خوشحالی کا سال ہو۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سے ہی شاید یہ کام لینا اللہ کو مقصود ہو، اور اس آخری سال میں آپ وہ کام کر گزریں جو آپ نے پچھلے 4 سال میں نہیں کیا۔ ایک نئے عہد کے ساتھ جت جائیں، جو امیدیں آپ سے لوگوں نے وابستہ کی تھیں ان کو پورا کریں، اور ملک کی عوام پر بے جا ٹیکسز کی بھرمار اس کو ختم کریں، اور اضافی اخراجات جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا، جو گورنرز ہاؤسز ہیں ان کو میں وہ ان کو بھی میں یونیورسٹیوں میں تبدیل کروں گا، ان کو بھی یونیورسٹیاں بناؤں گا وہاں پر بھی۔ تو یہ سارے اخراجات آپ ختم کریں، محدود کریں، یہ لاؤ لشکر جو ہے اس کو ختم کریں، سمیٹیں، سارے نظام کو چلائیں۔ آپ کے پاس ہے سب کچھ، کریں، لیکن کچھ کر گزریں۔ آپ پر عوام کی بہت زیادہ توقعات ہیں، ان کو پورا کریں۔ تو دوستو، اپنا خیال رکھیے گا۔ کچھ کاوشیں چل رہی ہیں، کسان کے مختلف گروپس ہیں جو وہ ایک ہونے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ پاک کسانوں کو متحد کرے، اور جو چھوٹے چھوٹے گروپس اپنی اپنی چودراہٹ کو اجاگر کرنے کے لیے بنے ہیں وہ ختم ہوں، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی طرح میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کسانوں کے تمام گروپ اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہونے کے بعد اپنے جو مطالبات ہیں وہ بھرپور طریقے سے پیش کیے جائیں، تاکہ کسان بھی اپنے سکھ کا سانس لے سکے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔